السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا کریں گے۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو یہ کھولنے والی صورت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس صورت کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی کھولے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا ہے وہ سیدھے راستے کی دعا ہے، تو اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لے کے آئے اور اس پہ رکھے بھی۔ اور ہم اگر غور بھی کریں تو یہی انفیکٹ اگر قرآن کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ اللہ کی پہچان کرنا۔ یہ اللہ کی پہچان ویسے تو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، انگرینڈ ہے، اور ایون جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، مگر ہم یہاں سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کی اگر ہمیں پہچان کرنی ہے تو اور کس طرح سے ہم نے اللہ کو جاننا ہے، تو وہ تو صرف اسی کے کلام کے تھرو ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کا جب تعارف کراتا ہے تو اسی سے جانتے ہیں، اس کے کلام سے ہی جانتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں اپنے رب کو پہچانیں گے اس کلام سے، جو ہم اب انشاءاللہ شروع کریں گے یہاں سے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ رکھیں، یہ اور خاص طور پہ اس کے جو معنی ہیں اس کو ضرور آپ یاد رکھیں، بیکاز سورہ فاتحہ اگر ہماری صحیح ہوگی تو ہماری نماز بھی اسٹریم لائن ہو جائے گی، نماز بھی ہماری صحیح ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان the name of Allah, the all beneficent, the all merciful۔ تو آپ دیکھیں پہلی جو یہاں پہ آیت آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنا جو تعارف یہاں پہ کرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سراسر رحمت ہے۔ یہ دونوں جو ورڈ آتے ہیں نا، الرحمن الرحیم، یعنی کہ جو بھی عمل ہمارا شروع ہوگا بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، آل پریز belongs ٹو اللہ دا رب آف دا ورلڈس۔ دیکھیے جو پہلی چیز آتی ہے نا، الحمد، پہلا ورڈ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرانے کے بعد۔ الحمد جو ہے نا، یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ اس کے دو ڈفرینٹ آپ معنی لے سکتے ہیں۔ یہ الحمد تعریف کے اندر بھی آتا ہے اور الحمد شکر کے اندر بھی آتا ہے۔ تو پہلا جو سبق قرآن ہمیں سکھا رہا ہے نا یہاں پہ، وہ شکر گزاری کا ہے۔ سب سے پہلی چیز شکر گزار ہو کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا خیر پہنچے تو وہ ایک پلیزنٹ سرپرائز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرا حق تھا تو جو مجھے مل گیا، مگر ایک پلیزنٹ سرپرائز ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں تو اس کا مستحق ہی تھا جب ہی ملا۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے نا، یہ کیسے ہمارے میں نمایاں ہوتی ہے، ہاؤ ڈز اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ایک ہماری فطرت میں، کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتی ہے گڈ نیچر، ان کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے وہ ایک شکر گزار بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہر انسان مشکل سے تو گزرے گا، ہر وقت اچھا ٹائم رہتا بھی نہیں، مگر جب بھی مشکل سے گزرے گا تو اس کو یہ یاد رہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بھی تو دی ہیں، اگر ایک تھوڑی سی مشکل پڑ گئی تو اس کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمیں حسد بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم سے بہتر لوگ ہیں، ہم سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ یعنی کہ خوش اخلاق ہیں، تو وہ اچھائی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو بہتری ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈالے۔ پھر ہم جو ہے وہ تعریف کے اندر بھی آتی ہے۔ ہم آج جو ہے دیکھیں چھوٹی کوئی چیز کرتا ہے نا، ہمارے لیے کوئی دروازہ بھی کھول دے تو ہم اس کو کہیں گے نا تھینک یو، شکریہ۔ یہ شکریہ جو ہے نا، الحمد یہ اللہ کے لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اور اس کائنات کو اس لیے ہمیں بنا کے دیا انسان کے لیے تاکہ انسان خوش رہے۔ اس کائنات کے رنگ، اس کی خوشبو، اس کے ذائقے جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش کرنے کے لیے بنائے۔ تو یہ شکر جو ہے ہمارا ہے، یہ اس کو اس بڑا سننا ہے۔ تو اس کے بڑے بینیفٹس ہیں کہ ہم جب عبادت جو ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت جو ہے نعمت کی نہیں کرتے، بلکہ جو عبادت جس نے وہ نعمت بنائی ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، دا موسٹ کمپیشنیٹ، دا ایور مرسیفل، کہ رحمان جو اللہ تعالیٰ کا رب ہے، یہ ریپیٹڈلی یہاں پہ آئے گا کہ اللہ کی رحمت جو ہے کتنا انسان کو سکون دیتی ہے، کہ کائنات کی سب سے جو طاقتور ہستی ہے وہ اس کے اندر سوا سراسر رحمت بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، اس کی جو یہ کس کے ذریعے سے، اس کی رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ مالک یوم الدین، the owner of the day of judgment۔
تو یہ فیصلے کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے فیصلے کے دن کا، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا چھوٹا گناہ ہو، یہ اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو نیکوں کو جو ہے ان کو تو ایک خوشخبری مل جاتی ہے، اس سے جو نیکی کرتے ہیں ان کو خوشخبری مل جاتی ہے، اور ایک ظالم جو ہے وہ تو بے چین ہو جاتا ہے یہ سن کے کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے، کہ ہر ایک کو جو ہے اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ دیکھیے یہ جو انعام اور سزا ہے یہ، اور وہ بھی کون دے رہا ہے؟ آل نالجبل، کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جس کے پاس تمام علم بھی ہے اور اس کے پاس تمام طاقت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ اللہ مالک ہے، مکمل نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس اس کی ایک صلاحیت بھی یہ ہے کہ وہ اس کو نافذ بھی کر سکتا ہے۔ تو کیوں بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب کا دن کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ دنیا جو جگہ ہے جہاں پہ آج ہم رہتے ہیں، یہ انعام اور سزا کی جگہ ہے نہیں۔ دیکھیے ہم کیا دے سکتے ہیں، کیا انعام دے سکتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کتنی یعنی کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے پہ لگائے، تو کیا ہم ان کو انعام دے سکتے ہیں؟ کچھ انعام دے نہیں سکتے۔ ہم کیا سزا اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اس کی ایک کی جان لے لی؟ یہ تو کوئی منصفانہ بات نہیں ہوئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیئرنس ہے، اس کے لیے ایک ایسا دن ہوگا جہاں پہ پورا کا پورا حساب ہوگا، اور جس نے جیسا کیا اس کو ضرور ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو الون وی ورشپ اینڈ یو الون وی آسک فار ہیلپ۔ تو پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائی نا عبادت کے بارے میں، پہلی عبادت جو ہے وہ دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مدد مانگتے ہیں نا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کے جو بندے ہیں اس سے دعا کریں، اور ہم جو کچھ بھی کریں گے، جو عمل کریں گے اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے، یہ اللہ کی عبادت ہے ہمارے۔ چاہے ہم حلال کمائی کریں، چاہے ہم لوگوں کی دیکھ بھال کریں، چاہے ہم کسی کی مشکل کو کم کریں، اور یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ تمام کی تمام ہماری جو ہیں یہ عبادات کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی یہاں پہ دعا ہے، پہلی جو چیز یہاں پہ بتائی، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا۔ تو پہلی دعا پہلے بتایا کہ دعا کرو، اور اس کے بعد پہلی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھائی کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو۔ اب یہ سیدھا راستہ تو بڑی ریلیٹیو سی ایک ٹرم ہے کہ دیکھیے ہم کون سا راستہ سیدھا ہے ہمارے لیے؟ وہ راستہ سیدھا ہے جو ہمارے مقصد کو، ہماری منزل کو ہمیں پہنچا دے۔ ہم اس دنیا میں اگر ایک امن کی زندگی چاہتے ہیں، ایک ایمان کی زندگی چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں، تو یہ وہ راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمیں ایک امن اور ایمان ملے، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ تو دنیا میں تو ہیں بے شمار راستے تو دنیا میں بے شمار ہیں، مگر ہر راستہ جو ہے ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمارے رب سے دور لے کے جاتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، اور یہی وہ راستہ ہم مانگتے ہیں۔ یہ کون لوگ مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، the path of those whom you have blessed, not of those who have incurred your wrath, nor of those who have been misguided۔ تو کس کے لیے ہم یہ کون سا راستہ بتا رہے ہیں؟ کہ ہم ان لوگوں کا راستہ بتا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جن کو اے اللہ تو نے نعمتیں دی، جن کو نعمت دی، اور سب سے بڑی نعمت کیا دی؟ ہدایت۔ یہ سب سے بڑی نعمت، کہ جس کو ان کا راستہ ہمیں بتا کہ جن کے اوپر یو ہیو بلیس، کہ جن کو کہ تو نے جن کو اپنا فضل دیا اور ان کو ہدایت دی۔ اور یہ فضل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ انہی لوگوں کو دے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا ایک غضب نازل ہوا، نہ ان کا راستہ کہ جو کہ گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو، یعنی کہ اللہ سے کہنا کہ یہ ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ اس دعا کو تو قبول کرا۔ اب ہم دوسری قرآن کی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، ایکچولی اس کا نام تو یہ سب سے لمبی سورت ہے قرآن کی، اس کے اندر بہت سارے ہم شریعت کے احکامات بھی دیکھیں گے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس پرٹیکولر سورت کی۔ ایک حدیث آتی ہے، اس میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن ہے، جو لوگ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں، دونوں صورتیں اس کے اوپر ایک سایہ کر لیں گی، یعنی کہ اس کے اوپر ایک شیڈ ہوگا، اور یہ التجا بھی کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے سامنے ان لوگوں کی التجا کریں گی، تو ان دونوں صورت کو پڑھنے کا جو ہے بہت فائدہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے ابن کثیر کے اندر ہے حاکم سے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو اپنے گھروں میں بھی یہ اہتمام کر کے انسان تھوڑا زور سے یا وہ لگا کے ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہ شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، آئسولیٹڈ لیٹرز ہیں جو قرآن کے اندر آتے ہیں. ان کے معنی جو ہیں نہ اللہ نے بتائے، نہ نبی نے ہمیں کوئی اس کے اوپر کوئی حدیث آئی، اس کی کوئی کامنٹری ایکسپلینیشن نہیں ہے. کچھ صورتیں ہیں قرآن کی جو ایسے ورڈ سے شروع ہوتی ہیں، جس میں کہ 26 صورتیں قرآن میں آئیں گی کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور 14 الفابیٹس ہیں جو اس میں یوز ہوئے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از اے بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ اے گائیڈنس فار دا گاڈ کانشیس. تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز بتائی سورہ بقرہ کے اندر، یقین دہانی کراتا ہے کہ بھئی اس کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان کو اگر ذرا بھی شک ہوگا تو وہ پھر جس چیز کے اوپر شک ہوتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا. مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے یہ صاف نہیں ہے تو میں کبھی بھی نہیں پیوں گا اس کو، چاہے کتنی مجھے پیاس لگ رہی نہیں. تو یہ شک جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے. یہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے، ان کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے جو شخص اس کتاب کو پڑھ رہا ہو، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ یقین کے ساتھ پڑھنا، اسی کہ یہ کتاب جو ہے یہ تمہاری رہنما ہے. اب دیکھیے رہنما کے اوپر اگر ہم پیروی کریں گے، کہ اگر رہنما کے اوپر ہمیں شک ہو کہ یہ پتہ نہیں جانتا بھی ہے یہ نہیں، تو کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کریں گے. اور یہ کتاب کس کو ہدایت دے گی؟ یہ ان لوگوں کو ہدایت دے گی جن کے اندر تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ فیئر، جس کو ہم کہتے ہیں نا خوف، بچنا، ریفرین کرنا. کس چیز سے بچنا؟ کوئی ایسا کام نہ کرنا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. اس چیز سے بچنا، یہی صرف تقویٰ ہے کہ اس کے بعد. اور وہ جو ہے حد سے بھی نہیں بڑھتے. تو یہی لوگ، قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے کے اوپر آئیں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، who believe in the unseen and establish prayers and spend out of what we have provided for them. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، انسین کے اوپر. غیب کیا ہے؟ جو ہماری سمجھ سے نہ ہمیں پتہ چل سکے. ہمارے حواس ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، یہ حواس سے نہیں پتہ چلتے. اور یہ کیا چیزیں ہیں غیب کی؟ یعنی کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، قدر کے بارے میں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیب کی چیزیں. اور کوئی دنیا کی سائنس یا دنیا کی ورلڈلی نالج جو ہے نہ اس کو ثابت کر سکتی ہے، نہ اس کو مسترد کر سکتی ہے. neither prove it nor disprove it. تو یہ تمام جو ہے نا کہتے ہیں نا ایک لیپ آف فیتھ جو ہے وہ ضروری ہے یہاں ڈیمونسٹریٹ کرنا. تو یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈز اٹ مینیفیسٹ اٹ سیلف انٹو سچ پیپل؟ کیسے یہ صفت آتی ہے کہ وہ جو ہے بیسکلی وہ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر. تو شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ نماز جو ہے نا یہ تو دارالاسلام کا سینٹر پول ہے. اس پہ پورا بنیاد جو دارالاسلام کی ہے. نماز قائم نہیں ہوگی تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا. وداؤٹ پریئر دیر از نو اسلام. تو یہ چیز ہے. ایک دفعہ یہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی تھے اور ان کو یہ کہا، یہ آسک ہز کمپینین، کہ تمہیں پتہ کہ سب سے بدبخت شخص کون ہوتا ہے؟ پروفٹ نے کہا سب سے بدبخت شخص اور سب سے محروم شخص کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو پتہ نہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نماز کو چھوڑ دے. دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز کو چھوڑنا جو ہے اس کے لیے پروفٹ نے یہ کہا کہ ایسے لوگ جو ہے بدبخت بھی ہیں اور محروم بھی ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ and who believe in what has been revealed to you and what has been revealed before you and are certain of the hereafter. دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ ایک تسلسل ہے. اس سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں. یہ جو نا اسلام اس کا ایک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے. تو پہلی جو کتابیں آ چکی ہیں وہ بھی سچی کتابیں ہیں، مگر ان میں تحریف ہو گئی، انسان نے اس میں تحریف کر دی، اس لیے ہم اس سے ہدایت نہیں مانگتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اور ہم ایز اے مسلمان ہمیں ان سب کتابوں کی عزت کرنی ضروری ہے. ہمارے لیے سارے جو نبی آ چکے ہیں ان کی ہمیں عزت اور احترام کرنا ضروری ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہوگا اگر ہم ایک نبی کے اوپر یا ایک کتاب پہ بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. Those who follow their Rabb's guidance, it is they who are successful. And as for the disbelievers, it is same to them whether you warn them or do not warn them, they will not have faith. تو یہاں پہ جو آتا ہے ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کیا؟ کفر ایز اے ڈس بلیو. کفر کا ایکچولی عربک کے اندر جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے چھپانا، ٹو کنسیل سم تھنگ. ایک ناشکری کو بھی ہم جو ہے نا کفر ہی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہوتا ہے. تو کسی چیز کو، اللہ کی نعمتوں کو بھی چھپانا، اس کو بھی ہم ایک کفر کہتے ہیں. تو کفر کبھی ایز این اپوزٹ آف ایمان آتا ہے
کہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے. کبھی کفر جو آتا ہے کہ جو ایمان کا وہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے شکری اور ناشکری کی اس کے اندر بھی اپوزٹ کے اندر آتا ہے. تو دیرفور یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو جو لوگ چاہتے ہیں ہدایت، ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، Allah has set a seal on their hearts and their hearing, and there is a blindfold on their sights, and there is a great punishment for them. تو یہ لوگ جو ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا، انہوں نے اس پیغام کو سنا، مگر اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے کوئی غرور کی وجہ سے، کسی دنیاوی فائدے کی وجہ سے اس پیغام کا انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، کہیں سوشل آؤٹ کاسٹ نہ ہو جائیں. ان کے بارے میں اللہ کی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتا ہے. ان کی صلاحیت جو ہے اس پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے جتنی سینسز ہیں، حواس ہیں ان کو، تاکہ پھر ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی. مگر کن کے لیے یہ بتایا گیا؟ جو جان بوجھ کے جو ہے وہ یہ کہ اپناتے ہیں گمراہی کو، جان بوجھ کے گمراہی کو اپناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی جو صلاحیت ہے اس پہ مہر لگا دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، and among the people are those who say we have faith in Allah and the last day but they have no faith. تو دیکھیے ایمان جو ہے نا، ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف الفاظوں کا نام نہیں ہے. ایمان جو ہے الفاظوں کے ساتھ پھر عمل کا بھی نام ہے. وہ ہمارے عمل کے اندر عکاسی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم جو ہے آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، they seek to deceive Allah and those who have faith yet they deceive no one but themselves and they are not aware. تو وہ کوشش تو یہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ جو ہے خود ہی دھوکے میں پڑے رہتے ہیں. اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں اور اب بھی اگر آپ دیکھیں، سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے اسلام کو وہ کافروں نے نہیں پہنچایا، وہ منافقوں نے پہنچایا. سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. There is a sickness in their hearts, then Allah increase their sickness, and there is a painful punishment for them due to their persistent lying. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ بنیادی جو غلطی ہے انسان کے اندر، اور میں آپ کو یہ بہت ہی آج جو امپورٹنٹ چیز ہے، بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کہ یہ بنیادی جو روٹ کاز ہے نا. ایک حدیث آتی ہے موطا کے اندر ہے، امام مالک کی حدیث میں یہ آتی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میسنجر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کے جو تھے ایک کسی صحابی نے ان سے ایک سوال کیا اور ان سے پوچھا کیا ایک مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا ایک مومن جو ہے کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مومن کنجوس ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن لائے، کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. مطلب وہ بزدل بھی ہوگا، وہ کنجوس بھی ہوگا، اس میں سب کچھ ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا. تو آپ دیکھیں یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یہ ہمارے دل کی ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے تو آپ صرف ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کی زندگی کمپلیٹلی تبدیل ہو جائے گی. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو آج پرابلم ہم دیکھتے ہیں نا، بہت بڑا پرابلم ہے، وہ جھوٹ بولنے کا پرابلم ہے. تو ہم اگر آج یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوالٹی ان لوگوں کی بتائی گئی کہ ہم بھی جھوٹ سے جو ہے نا الگ رہیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ when they are told do not cause corruption on the earth they say we are only reformers. اب آپ یہ دیکھ لیجیے یہ جو ہوتی ہے نا ٹو فیس، دوغلا پن جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے اصلاح کرنے آ رہے ہیں، ہم تو سارا جو کام کر رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں. Beware they themselves are the agent of corruption but they are not aware. قرآن کا ان کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ منافق جو ہیں، یہ جو ہیں یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہیں. دیکھیں پاکی اور ناپاکی کبھی مل نہیں سکتی. امپیورٹی، ناپاکی رہتی ہے. ہم اس گلاس کے اندر ایک قطرہ بھی گٹر کے پانی کا ڈال دینا، پورا گلاس بھرا ہوا ہے پاک پانی سے، ایک قطرہ بھی ڈال دیں یہ ناپاک ہو جائے گا. اور میں جو ہوں ایک بالٹی اٹھا کے گٹر میں ڈال دوں تو جو گٹر کا پانی ہے وہ اس کی ناپاکی ختم نہیں ہوگی. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کے اندر، اسلام ایک پاک دین ہے، اس کو اسی طریقے سے ٹوٹیلٹی میں رکھنا بڑا ضروری. اس کے اندر ہم مکس نہیں کر سکتے کہ آدھا سچ ہو اور آدھا جھوٹ ہو. جو ہم کہتے ہیں نا کہ کمپرومائز ہونی چاہیے کہ ہاف اسلام اینڈ ہاف کفر، یہ اسلام نہیں ہے. ادھر اٹ از فل اسلام، یا تو پورا اسلام ہے یا اسلام نہیں ہے، دیٹس اٹ. اس کے بیچ میں اور کوئی اس کا ہاف پہ کوئی چیز نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
And when they are told to believe like the people who have truly believed, they say, shall we believe like the fools believe? Beware, they themselves are the fools, but they do not know. تو اسلام تو جانا پہچانا ہے. اٹ از بین پریکٹس بائی کتنے جو نیک لوگ ہیں جو صحابہ تھے ان سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اینڈ وین دے میٹ دا فیتھفل دے سے وی بلیو, بٹ وین دے آر الون ود دیئر شیاطین دے سے وی آر ود یو, وی ور اونلی موکنگ. It is Allah who mocks them and gives them rope. They are wandering in their rebellion blindly. تو اللہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے پہ لوگ چلنا چاہتے ہیں, اپنی نفس کو فالو کرنا چاہتے ہیں, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اللہ ان کی رسیوں کو دراز کرتا رہتا ہے. They are the ones who have brought misguidance for guidance, so their trade will not profit them, nor will they be guided. یہ گمراہی بھی خریدی جاتی ہے, گمراہی بھی بکتی ہے. اور گمراہی کون خریدتا ہے؟ جو اپنا فائدہ, یہ کہتے ہیں نا کہ ایک عارضی فائدہ لینے کے لیے ایک بڑا نقصان کر دیتا ہے, یہ گمراہی خریدتے ہیں. تو ہر چیز خریدی جاتی ہے. منافق جو ہیں وہ اپنا ایک چھوٹا فائدہ دیکھتے ہیں, آج تو فائدہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ یہ ان کو مل جاتی ہے. کوئی ایمان, اس لیے کہ ان کو غیب کے اوپر کوئی ایمان ہی نہیں ہوتا. Their parable is that of one who lighted a fire, and when it lit the surroundings, Allah took away their light and left them sightless in total darkness. تو ان کی مثال ایسی دی گئی قرآن کے اندر. اللہ ایسی ان کی مثال دیتا ہے منافقوں کی کہ وہ جلاتے ہیں, انہوں نے آگ جلائی ایک اندھیرے کے اندر, اور اس کے بعد سے یہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے تو اسلام قبول کر لیا, زبان سے اسلام قبول کر لیا, مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں ہدایت ملے, اس لیے نہیں قبول کیا تھا. اس لیے کہ ایک فیملی میں پیدا ہو گئے, مسلمانوں کی فیملی تھی, اس میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے ایسا ہوا کہ ان کے ایمان تو آیا, ایک روشنی تو ہوئی ماحول کے اندر, مگر اللہ نے ان کو سے وہ جو تھی روشنی تھی وہ لے لی, اور وہ پھر جو تھے اندھیرے میں رہ گئے. تو وائٹل کیا ہے اسلام کے اندر کہ جب انسان جو ہے کلمہ پڑھے اور اس میں تو اپنے ایمان کو جو کہتے ہیں نا زندہ رکھنا بڑا ضروری ہے, اس کو ایک اسپریچول نرچنگ کرنا ضروری ہے. ادروائز یہ ایمان بھی بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے, جیسے ہماری بیٹری ہوتی ہے نا, چارج ہوتی ہے اور ڈسچارج ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. سم بکمن عمیٌ, ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ اینڈ دے ول نیور ریٹرن. اور کیوں یہ ہیں گونگے ہیں, جو جتنا بھی سچ ہے اس کے لیے گونگے ہیں, ان کی زبان جو ہے وہ کبھی سچ نہیں بولتی. اس لیے اللہ تعالیٰ, اور یہ جو ہے جس چیز پہ اللہ تعالیٰ چلتا رہے, جب وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے نا, وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک آتی مسئلہ آتی کہ اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. استعمال نہیں کرو گے تو چیز ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ نا انسان کی بھی ایک دم تھی, وہ استعمال نہیں کی تو وہ دم ختم ہو گئی. یہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اور جو سننے میں اگر آپ اس کے لیے سچائی نہیں سنیں گے تو یہی ہوگا. Or that of a rainstorm from the sky wherein are darknesses and thunder and lightning, they put their fingers in their ears due to the thunder cap, apprehensive of death, and Allah besieges the disbeliever. یہ قرآن مثال دے رہا ہے وہ کمزور ایمان والوں کی کہ کبھی جب وہ یہ ایک طوفان میں پھنس جاتے ہیں, جب چمک ہوتی ہے, روشنی نظر آتی ہے, ایک آدھ قدم آگے بڑھا لیتے ہیں, پھر اندھیرا ہو جاتا ہے, پھر رک جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہچان تو لیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک اچھا دین ہے, تمنا بھی یہی تھی کہ اچھے مسلمان بن جائیں, مگر ایسی خواہشات ہیں دل کے اندر جو ان کو اجازت نہیں دیتی, ان کو روک لیتی ہیں. دنیاوی ایسی خواہشات ہیں, کبھی چلتے ہیں اسلام میں تھوڑا سا پھر رک جاتے ہیں. تو یہ پرپیچول سٹیج, ان کی جو ہچکچاہٹ ہے اور شک جو ہے, یہ ان کی مثال دی گئی ہے. The lightning almost snatches away their sight. Whenever it illuminates for them, they walk in it, and when darkness fall upon them, they will stand still. Had Allah willed, He would have taken their hearing and their sight. Indeed, Allah has power over all things. O people, worship your Rabb who created you and those before you so that you may save yourself. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اے لوگوں, اللہ کو ریمائنڈ کیا اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہی ہے قرآن. سوچو تو تمہیں کس نے بنایا, کسی دیوتا نے نہیں بنایا. سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا. تو او بدو ربکم, اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. He who made the earth a resting place for you and the sky a canopy, He sent down water from the sky, and with it He brings forth fruits for your sustenance. So do not set up equal to Allah while you know. And if you are in doubt concerning what we have sent down to our servant, then bring a surah like it and invoke your helpers besides Allah if you are truthful. ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کا کوئی ایکول نہیں ہے, اس کی جو کوئی مثال نہیں ہے, کوئی اس کو بنا نہیں سکتا. حالانکہ ہم دیکھیں ہسٹوریکلی لوگوں نے بڑی کوششیں کی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایک کوشش کی تھی. ایک آدمی تھا, اس کا مسلمہ کذاب نام تھا, اس نے بھی ایک کہا کہ میرے اوپر بھی نازل ہوتی ہیں کچھ آیت. پھر اس نے جو تھا وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو تمہارا کلام تو اس قابل ہی نہیں ہے.
تو یہ بڑی منفرد کتاب ہے قرآن. اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کی سب سے اچھی لکھی ہوئی کتاب بھی آپ 4-5 دفعہ پڑھیں تو آپ کا دل اس سے جو ہے ختم، اس کا چام ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کشش نہیں رہتی. قرآن کا ریورس ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ اتنا یہ پرکشش یہ کلام لگنے لگتا ہے. اور تبدیلی جو آتی ہے، آپ دیکھیں تبدیلی قرآن سے کیسے آتی ہے لوگوں کے اندر. کتنے لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، ڈرامیٹک چینج جو قرآن لے کے آیا لوگوں کے اندر. And if you are unable to do so, and you will never be able to do it, then beware of the fire whose fuel will be people and stones prepared for the disbelievers. And give glad tidings to those who have faith and do righteous deeds, that for them shall be gardens with streams running in them. Whenever they are provided fruits for as nourishment, they will say, "This is what we were provided before," and they will be given something resembling it, and in it there will be chaste spouses for them, and they will remain in it forever. Indeed, Allah is not shy to draw a parable, whether it is of a mosquito or something more insignificant than that. And as for those who have faith, they know that it is the truth from their Rabb. And as for those who disbelieve, they say, "What does Allah intend by this parable? He lets many go astray and thereby and guides many, and he leads no one astray but except the transgressors." تو یہ کبھی کبھی لوگ بڑی حقارت سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی کیا بات کرتا ہے، کبھی مکھی کی بات کرتا ہے، کبھی مچھر کی بات کرتا ہے. دیکھیے جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے نا، وہ ایسی مثالوں سے بھی ان کو ہدایت مل جاتی ہے. اور جس کو کہ گمراہی چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی کوئی. تو ہم جس نیت سے اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ کتاب ہمارے سامنے ایگزیکٹلی وہی ہمیں دے دے گی. اگر ہم ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے یہ ہمیں ہدایت دے دے گی، اور اگر ہم اس میں یہ ڈھونڈنے کے لیے پڑھیں گے کہ ہم کیا کیا نقطے نکالتے ہیں تو وہ اس راستے پہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا. Those who break the covenant with Allah after ratifying it solemnly and severe what Allah has commanded to be joined and cause corruption on the earth, it is they who are the losers. تو یہ کون اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا قرآن سے؟ جو ایکچولی جو نہ خالق کو اس کا حق دیتا ہے، نہ مخلوق کو اس کا حق دیتا ہے. تو خالق کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کو پہچاننا یہ انسان کے اندر پروگرامڈ ہے. اور یہ کہ جو حقوق العباد ہے، یعنی کہ میرے بھی رائٹس ہیں ایز اے ہسبینڈ، میرے بھی کچھ رائٹس ہیں جو مجھے دینے چاہیے اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، ہر اپنے جاننے والوں کو، یہ ان کے حقوق دینا پڑے. دیکھیے قرآن کے اندر ہم جیسے جیسے قرآن کو پڑھیں گے اور آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی آیتیں آتی ہیں. دے آر آل اباؤٹ ریلیشن شپ بلڈنگ، تعلقات کو بہتر کرنا. ریمارکیبل چیز ہے قرآن کی بلڈنگ ریلیشن شپس اپنی گھریلو زندگی میں، ایک میاں کے اور بیوی کے ریلیشن شپ، والدین کا، بچوں کا. اور قرآن کہتا ہے یہ فساد جو دنیا کے اندر ہے، یہ فساد ہے ہی اس وجہ سے کہ انڈیویجولزم ہے، کہ انسان اپنا ہی خدا بن گیا. آئی می مائی سیلف، اپنا خدا بن کے رہ گیا. How can you be unfaithful to Allah? You were lifeless, He gave you life, then He will make you die, then He will bring you to life, and then you will be brought back to Him. قرآن ایک بالکل ایک کہتا ہے نا، اظہار کرتا ہے، ایک بڑا حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو. تم سوچو تو 50 سال پہلے تم کیا تھے، 70 سال پہلے ایک مٹی کا ذرہ تھے. 50 سال 100 سال بعد کیا ہو گیا؟ گہن ایک مٹی کا ذرہ ہوگا. تو جب ہم اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سے آئیں، مرضی سے آئیں، اور اس دنیا سے جائیں گے بھی اللہ کی مرضی سے، تو اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم اللہ کی مرضی سے اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی نہیں گزار سکتے. He is the one who created you all that is in the earth. Then He turned to the heavens and fashioned it into 7 heavens, and He has knowledge of all things. قرآن یہاں آخر میں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو خوش کرنے کے لیے پیدا کی ہے، جتنے بھی فائدے ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو عارضی دنیا ہے جہاں ہم اتنی کم زندگی گزارتے ہیں، کیا 50 سال 60 سال 100 سال اس سے زیادہ، کیا وہ کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، کتنی خوبصورت دنیا ہے. تو یو کین امیجن کہ جو ایک پرماننٹ دنیا ہوگی آخرت کی جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، وہ کتنی زیادہ اس سے خوبصورت ہے.